اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گوشہ کمال میں اس وقت 88 نشست میں یعنی 88 نشست میں موجود ہیں۔ ہم آج ریاض سے اور مکہ مکرمہ تک کا سفر بیان کریں گے، اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں کوئی خارجی کہتے ہیں وہ لوگ ہمیں، بیرونی ملکوں کے لوگوں کو، تو کوئی خارجی اپنے کفیل یا جن لوگوں نے بلایا اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی سفر نہیں کر سکتا، کہیں نہیں جا سکتا۔ چنانچہ ہم نے اپنے الریاض اخبار کے منتظمین سے اجازت نامہ لیا کہ ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جائیں گے، اور اگر راستے میں کہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ اس طرح کے پاسپورٹ پہ جاتے ہیں جسے اور وزٹ ویزا لیتے ہیں، ان کو اجازت ہوتی ہے کہ پورے سعودی عرب میں سفر کر سکیں، لیکن جن کے تحت گئے ہیں ان کا اجازت نامہ، تحریری اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے، وہ ہم نے لیا۔ اس کے بعد ہم ایک GMC ایک بڑی گاڑی وہ کرائے پر لے کر اس میں ہمارا قافلہ چلا ریاض سے مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ریاض سے اور مکہ مکرمہ کا مجھے نہیں معلوم کہ 1000 یا 1200 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اتنے طویل سفر کے دوران راستے بھر دو رویہ سڑکیں، اتنی کشادہ سڑکیں، اور پورے راستے میں جگہ جگہ بڑے بڑے قمقمے 100 اور 500 واٹ تک کے صحراؤں میں لگے ہوئے۔ ہم بڑے پریشان گئے، اتنی بجلی ان کے پاس، وہ پرانے جو بلب جو 500 اور 600 واٹ کے یا 100 واٹ کے آتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا پھر طارق عزیز سے جو ہمارے ساتھ تھے، کہنے بھائی یہ اصل میں یہ آتے ہیں یہاں صحرا میں پکنک منانے کے لیے، ان کی ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں، سامان کے لاتے ہیں اور پھر صحرا میں دریاں بچھا کر اور یہ پکنک مناتے ہیں۔ تو پورا راستہ روشن تھا، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہاں بجلی کی اتنی افراط ہے، جبکہ ہمارے ملک میں بجلی کے لیے بہت سے علاقوں کے لوگ بالکل ترستے رہ جاتے ہیں۔ تو اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ مکہ اور مدینہ منورہ میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے ان شہروں سے کچھ فاصلے پر میقات مقرر کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں سے آگے کوئی غیر مسلم نہیں داخل ہو سکتا۔ وہاں پر جو لوگ عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، تو حج کے لیے تو عام طور سے اپنے ملکوں سے یا جہاز کے اندر ہی احرام باندھ لیتے ہیں لوگ، لیکن اگر ملک سے یعنی سعودی عرب سے کچھ لوگ آ رہے ہیں مکہ کی طرف اور عمرہ کی نیت کی ہے انہوں نے، تو جگہ جگہ انہوں نے میقات مقرر کیے ہیں کہ یہاں سے آگے غیر مسلم تو نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ کو احرام باندھنا ہے تو یہاں باندھ لیجئے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے شاندار غسل خانے ہوتے ہیں ان میقات پر، بہت سارے، بعض جگہ تو صابن بھی ہوتا ہے، تو وہ وہاں نہا دھو کر آرام سے احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اس عمل سے ہم بھی گزرے اور احرام باندھ لیا۔ پھر مکہ مکرمہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس لیے بھی کہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول کر عام کپڑوں میں آپ گھوم پھر سکتے ہیں۔ احرام میں کب تک گھومیں گے، اس لیے پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں تاکہ احرام سے باہر نکل آئیں اور دوسرے روزمرہ معمول کے کپڑے پہن لیں۔ اچھا، اب ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ بیت اللہ شریف کے قریب جب ہم پہنچے، باب عبدالعزیز سے ہم داخل ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جیسے ہی ہم پہنچے تو اتنی شاندار بہت بڑی عمارت دیکھ کر لوگ تو مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور اس کو بھی اسلام کی کوئی حقانیت کا اور اس کا سبب گردانتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس کو دیکھ کر بالکل بھی میں بالکل متاثر نہیں ہوا، اس لیے کہ عبادت گاہیں جتنی سادہ ہوتی ہیں اتنی اللہ کی نظر مقبول ہوتی ہیں۔ اب سومناتھ کا بت دیکھ لیجئے یا کہیں اور بڑی بڑی عمارتیں دیکھ لیجئے، بہت شاندار عمارتیں، سونے تک کا کام اس کے اندر۔ تو مجھے سچی بات ہے کہ عمارت دیکھ کر
افسوس تو میں نہیں کہوں گا کہ ہوا، لیکن یہ کہ مجھے کوئی نہ خوشی ہوئی نہ اس سے متاثر ہوا۔ اس زمانے میں باب فہد نہیں تھا، پہلی بار ہم جب گئے تو ہم باب عبدالعزیز سے داخل ہوئے اندر۔ پھر جب اندر داخل ہوئے تو سامنے خانہ کعبہ پر جب نظر پڑی ہے تو بغیر کسی کے کچھ کہے ہوئے ایک دم دل ایک دم کیفیت ہی بدل جاتی ہو، دقت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی کیفیت بالکل بدل گئی۔ وہ بڑی حیت والی عمارت کا جو وہ تھا وہ بالکل ختم ہوا، اور خانہ کعبہ اپنی سادگی کے ساتھ، یعنی اینٹوں کی عمارت، چوکور عمارت، لیکن اس کا اتنا شاندار اثر ہوا، اتنا گہرا اثر ہوا دل پر کہ بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر ایک بات کہی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ میری زبان سے بے اختیار ربی جعلنی مقیم الصلاۃ وہ والی دعا زبان سے جاری ہو گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، پوری دعا ہے قرآن مجید میں، تو یہ میری زبان سے جاری ہو گئی۔ اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو تاثر ہے کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگی جائے وہ پوری ہوتی ہے، مجھ پر تو کم از کم اس کا اثر ہوا۔ کیونکہ اس سے پہلے نمازیں ہم پڑھتے تھے، جو ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں گنڈے دار نمازیں پڑھتے تھے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، تو وہ ہمارا بھی حال تھا۔ لیکن یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نمازیں قضا بھی ہوئی ہیں بلا شبہ، لیکن تسلسل جاری ہے جب سے نماز پر قائم ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خانہ کعبہ اور اس کو دیکھ کر مانگی جانے والی دعا کا یہ اعجاز ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم چونکہ سمجھ لیں غریبی صحافی تھے، اور جو کمایا تھا وہاں سے ریاض سے، تو وہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ گھر لانا چاہتے تھے۔ تب مکہ مکرمہ میں بھی ہماری کنجوسی جاری رہی، اور وہاں ہم نے ایک بڑی پرانی سی بلڈنگ میں 5ویں منزل پہ جا کے ہمیں رات گزارنے کی جگہ ملی کم پیسوں میں۔ اب مزے کی بات ہے، بڑی پرانی بوسیدہ عمارت، 5ویں منزل پہ چڑھنا، سیڑھیاں چڑھ کے ہم گئے، وہاں پہنچے، کہنے جی یہ آپ کا کمرہ ہے اور یہ آپ کے بستر ہیں۔ اب بستر کا احوال سن لیجئے، بالکل بانس کھڑے کر کے، اور اس پہ بیچ میں چارپائیاں باندھی ہوئی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بستر بھی کئی منزلہ تھے، کم از کم 3-4 منزلہ تو تھے۔ اب ایک یعنی لائن جو 4 بستروں کی ہے، اس میں ایک نیچے لیٹا ہے، اس کے اوپر ایک لیٹا، اس کے اوپر ایک، اب ایک ذرا سا بھی کروٹ لے تو دوسرے کی آنکھ کھل جاتی، آواز بھی آتی ہے اس کی۔ تو بہرحال اس دلچسپ مرحلے سے گزرے ہم، رات ہم نے گزاری، اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسی جگہ ملے گی ہمیں، لیکن چونکہ بہت کم کرائے پر وہ جگہ ملی تھی تو ہم نے اس کو غنیمت جانا، اور اس کے بعد یعنی نماز ہم نے دوسرا رات ہم نے کسی طرح گزار دی۔ یہ تو تھا ہمارا مکہ مکرمہ کا سفر، اور اس میں جو کچھ ہم نے کیا وہ یہ کہ کوشش کی کہ اگلے روز تک طواف زیادہ سے زیادہ کریں، اس لیے کہ طواف کا اپنا ثواب ہے، اور خود خانہ کعبہ کو دیکھنے کا وہ الگ ایک ثواب ہے کہ اگر بیٹھا ہوا کسی کی طواف کی ہمت نہیں ہے، بیٹھ جائے صحن میں اور بس خانہ کعبہ کو تکتا رہے، اس کا الگ سے ثواب بتاتے ہیں علماء کرام۔ تو خیر میں ایک بات بتا دوں کہ میں ثواب عذاب کے بجائے زیادہ تر کوشش کرتا ہوں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو حج کے علاوہ جانا ہو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، آج کل تو خیر وہ معاملات جو ہیں کورونا کی وجہ سے مختلف ہیں، ورنہ میرا بڑا دل چاہتا تھا کہ میں بالکل ایسے وقت جاؤں جب وہاں رش نہ ہو، تاکہ خانہ کعبہ کے قریب ترین جا سکوں، اسی طرح سنگ اسود کو بوسہ دے سکوں، یعنی قرب کا ایک تصور جو ہے وہ آتا ہے اس وقت جب رش نہ ہو۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کم سے کم رش کے زمانے میں میں جاؤں، تاکہ روضہ نبی کے قریب ترین ہو کر سلام پیش کروں۔ مدینہ کا احوال انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس وقت میں اپنی عادت کے مطابق آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ میرے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، باقی بشرط زندگی باقی۔